بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل۔ ہاٹ مارننگ، حق مارننگ ود ایس ایم افضل۔ ہاٹ مارننگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ کچھ صبح ایسی ہوتی ہے جس میں افراتفری بھی ہوتی ہے اور ایک بے چینی کا بھی عالم ہوتا ہے، اور اسپیشلی آج جو فرائیڈے کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ بس 11 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں، یہ ہو گیا، بس نماز جلدی اسپیڈ سے سب کام جو ہے تیزی سے لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں اور نپٹانا بھی چاہتے ہیں۔ ناظرین، کئی چیزیں، کئی سوچیں، کئی باتیں ایسی ہیں جو دل چاہتا ہے کہ آپ تک پہنچیں اور آپ کو بتائی جائیں، اور اسی طرح آپ کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی کہ آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے کسی نہ کسی انسان کی یا اسپیشلی انسانیت کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی بات آپ ضرور کریں۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا کامن سا موضوع ہے، بڑا ایک لائٹ سا ہی لفظ ہوگا، آپ عموماً شاید دن میں 10 دفعہ یا 20 دفعہ یہ ضرور پڑھتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، اور شاید اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے آفر۔ آفر کرنا یعنی کسی کو پیش کرنا، یا کسی کو آپ مدعو کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آفر کیا چیز ہے تو بڑا ایک چھوٹا سا لفظ ہے آفر۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اویلیبل نہیں ہیں ہمیں، لیکن ہمیں اس کی آفر ہے، لیکن ہماری آپ بد نصیبی سمجھ لیں، کم نصیبی سمجھ لیں کہ ہم اس آفر کو پک نہیں کر پا رہے۔ ہم اپنے حساب سے جو آفر ہے اس کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے جو چیز ہے اس کا آرڈر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ایک پراپر طریقے سے آفر ہمیں کنٹینیو 1400 سال سے ملتی آ رہی ہے اس سے ہم لوگ بہت دور ہیں۔ اس آفر کو اگر تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ آج اس آفر کو اگر اویل میں نے بھی کر لیا، آپ نے بھی کر لیا ہے، تو اس سے کافی سارے معاملات جو ہے وہ درست ہونا چاہیں گے، لیکن ہم اس آفر سے اوائڈ کرتے ہیں، اور جو ہمارے من کی آفر ہے اس پہ ہم لوگ لگے رہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں اس معاشرے میں جن کی روزگار میں یا جن کے بزنس میں یا جن کے کاروبار میں وقتی طور پہ کچھ مندی یا نقصان کا ایک دور چل رہا ہوتا ہے، ایک جیسا وقت نہیں رہتا ہے، کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس سینیریو کو بجائے سیٹل کرنے کے ان سیٹل کر دیتے ہیں۔ اب ایک شخص، مثال دیتا ہوں آپ کو میں، ایک شخص کسی بھی کام سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ پھول کا کام ہو، چاہے وہ پینسل کا کام ہو، پین کا کام ہو، دھاگے کا کام ہو، کپڑے کا کام ہو، یا کسی بھی فیلڈ کا کام ہو۔ اب اس کا مائنڈ، اس کی اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ اس کو اسی کے کام کے اندر جو ہے وہ آفر آئے، یہیں سے نقصان اور یہیں سے معاملات الگ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب رب کی ذات کسی کے اوپر مہربان ہوتی ہے یا فضل کرتی ہے یا کرم کرتی ہے تو پھر اس کو بیش بہا آفرز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی جو اپنی ایک انا یا اس کی اپنا ایک جو ایک ایکسپیرینس لائف کا یا اس کی اپنی ایک جو سمجھ ہے، سمجھ بوجھ ہے، جتنی بھی جس کی ہوتی ہے، وہ اسی آشیانے میں یا اسی چار دیواری کے اندر رہ کر وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس چیز میں بڑھنا ہے، مجھے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو پھر اس چیز کو جب وہ آگے لے جانے کے چکر میں وہ جو آفر رب کی ذات دے رہی ہوتی ہے مختلف بہانوں سے، مختلف لوگوں سے، مختلف ذرائع سے، وہ انسان کھو بیٹھتا ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کا ایسے بھی اسکول آف تھاٹ ہے کہ جی ہماری اگر شاپ ہے یا ہمارا آفس ہے یا ہمارا بزنس ہے یا ہمارا کوئی بھی ادارہ ہے، اگر اسی میں ہمیں بزنس ملتا رہے یا اسی میں کاروبار ملتی رہے یا اسی میں ہمیں آفرز آتی رہیں تو یہ چلتا رہے گا۔ یہ سوچ تھوڑی سی منفی ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ابھی جو آپ جس پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں، جس سیٹ اپ پہ چل رہے ہیں، اس پہ آگے جا کر کیا ہونا ہے۔ پتہ نہیں وہ کام چلنا ہے نہیں چلنا، پتہ نہیں وہ کام رکنا ہے نہیں رکنا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل بھی ہوتی ہے، گلوبلی بھی ایک سائیکل چلتی رہتی ہے کہ ایک جیسا ٹائم، ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت کے ساتھ اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں کہ چلو جی آج یہ کام نہیں ہے تو یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں ہے تو یہ کام کرنا ہے۔ جو لوگ اس اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں ان کو ہم نے کامیاب دیکھا ہے، ان کو پھر آفرز بھی بے بہا آتی ہیں اور وہ اس آفر کو کلک کرتے ہیں، پک کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں میری طرح کے اسپیشلی کہ وہ بس ایک ہی چال پہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے کہ جی بس یہی اسٹریٹجی ہے اور یہی کام کرنا ہے، اب اس کام کے اندر ہی جو ہے معاملات بڑے ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا
کہ وہ ہوگا. لیکن اگر کچھ آفرز ایسی آ رہی ہیں آپ کو, کچھ ایسی پیشکشیں آ رہی ہیں کہ جناب اب آپ یہ چیز چھوڑ کر یہ کر لیں یا یہ کام کر کے یہ کر لیں, تو اس میں کچھ راز ہے, اس میں کچھ اسرار اللہ کی ذات نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم اس آفر کو ڈینائی کرتے ہیں, اور اسی آفر کی وجہ سے, یعنی کہ اس آفر کو نہ حاصل کرنے کی وجہ سے پھر ہم الجھ رہتے ہیں, ڈسٹرب رہتے ہیں, اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں, گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں, دوستوں کو, عزیزوں کو, چاہنے والوں کو, پیار کرنے والوں کو, سب کو پھر ہم لوگ ٹانگ دیتے ہیں سولی پہ کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو جو شخص یا جو آدمی یا جو بچے یا جو ہمارے گھر میں مائیں بہنیں جو کام کر رہی ہیں, وہ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ لائف کے اندر جو آفرز ہے اس کو اویل ضرور کیجیے گا. ہمیشہ آفر اور انسان کے بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے جس کو ایگو گیپ کہتے ہیں, یا مینٹلی ہم آہنگی, ذہن کا نہ ملنا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کسی نے آفر کی ہے کہ جی آپ کولڈ ڈرنک پی لیں یا آپ چائے پی لیں یا آپ کوئی چیز کھا لیں, تو ہم اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں اس آفر کو. اب اس کے اندر کیا حکمت ہے, کیا اسرار ہے, کیا راز ہے, اس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب کوئی آفر اس طرح کی آئے, اپرچونٹی کی, کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ چائے کا کوئی کپ ہی آپ کو مدعو کرے, تو اس وقت ڈینائی نہ کریں, کیونکہ اس آفر میں کوئی معاملہ, کوئی بیماری شاید آپ کی ختم ہو رہی ہے. یہ آپ کے سمجھ سے بالا تر چیز ہے, اور جتنا آپ اس چیز کو سمجھتے جائیں گے آفر کو, اپنی لائف آسان ہوتی جائیں گے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہمارے مذہب کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے, قرآن مجید کے حوالے سے کئی ابھی آفرز ایسی ہیں جو ہمیں عموماً سننے میں ملتی ہیں اور عموماً ہمارے سامنے بھی کھل کر آتی ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے, یہ چیز اس طرح ہے, یہ چیز اس طرح ہے. تو ہم ان آفرز کو بھی ابھی اچیو نہیں کر پا رہے, ان کو بھی ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا, یہاں پہ جو ہم جو یہاں سٹرگل کرتے ہیں وہ ایک دنیا داری کے لیے سٹرگل کرتے ہیں, اور جو رب کی ذات نے آفرز ہمیں دی ہوئی ہیں اور اتھینٹک آفرز ہیں. یہ ایسی آفرز ہیں جو یہ نہیں کہ جی بعد میں کوئی بلڈر بھاگ گیا یا یہ ہو گیا, نہیں, یہ بڑی کام کی آفرز ہیں. اس آفرز میں تھوڑا سا اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اندر سے کریکٹ کرنا شروع کریں گے, اصلاح کی طرف آنا شروع کریں گے, تو وہ آفرز ہم اویل کر سکتے ہیں. اور ابھی دیکھیں کتنا عرصہ پہلے کی وہ آفرز, وہ ڈیلیں سب جو ہے نا ہماری انتظار کر رہی ہیں, منتظر ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو یہ چیز چاہیے, ہم نے یہ چیز پسند ہے, ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے, ہمیں اس طرح اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے, ہمیں اس طرح دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو ہم ان آفرز کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ایگزیکٹو پوسٹ پر ہے تو وہ اپنی ایگزیکٹو پوسٹ کو ہی لے کے 1 سال 2 سال 3 سال ویٹ کرے گا کہ نہیں میرے کیلیبر کی جب آفر آئے گی تو تب میں کام یا نوکری یا جاب کی طرف جاؤں گا. یہیں سے زوال کی علامت شروع ہوتی ہے, کیونکہ زندگی جو ہے یہ ایک بال کی مانند ہوتی ہے, اور بال کا جو فنکشن ہے یا بال کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں کنٹینیو سٹیپ بائی سٹیپ ہے. کبھی تھرو لگتی ہے, کبھی سلو ہوتی ہے, لیکن جب بال گھومتی رہے گی اس وقت تک آپ چلتے رہیں گے. جہاں بال رک گئی وہاں آپ سمجھ لیں کہ زوال کی علامت ہے. تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں, کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو سمجھنی ہیں, میں نے بھی اور آپ نے بھی. تو ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام کی حق مارننگ کی, کہ اصلاح انسانیت کی, اور اس کے ساتھ جو آج کا بیسک ٹاپک ہے جس کو سمجھنا ہے اور لائٹ نہیں لینا ہے اس لفظ کو, آفر کا. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے راستے کھولتا ہے, کیسے آپ کے معاملات شروع کرتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, انسان الجھن میں ہی ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, بیٹھا ہوا ہے, ٹینشن میں ہے, کاروبار نہیں ہے, تو اس کے پاس کوئی شخص چل کر آتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ رب کا بھیجا ہوا بندہ ہوتا ہے جو اس کو آفر کر دیتا ہے طریقے سے کہ یار تمہارا اگر کام نہیں چل رہا تو تم یہ کام کر لو. تو وہ لائٹ ہی لیتا ہے اس چیز کو کہ بھئی کیسے پاسبل ہے, میں تو ابھی ان چیزوں میں الجھا ہوا ہوں, یا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے, یا میں کیسے اس سائیکل سے یا سرکل سے نکل سکتا ہوں. تو جب آپ ارادہ اور نیت کر کے 2 قدم اس کے ساتھ چلیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کا سابقہ یا پریویس سیٹ اپ ہے یہ خود بخود ایک سائیکل کے ذریعے ڈیلیٹ ہوتا جائے گا. اور جتنا آپ اس کو دوسرے اینگل سے لیتے رہیں گے کہ اب اس طرح ہونا ہے, اب اس طرح ہونا ہے, اب کیسے ہوگا, اور نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, ہمارے تو باپ دادا کا یہ کام تھا, یا 7 نسلوں سے ہم لوگ یہ کام کرتے آ رہے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ ہر چیز وقت کے ساتھ تبدیل ہونا مانگتی ہے, اور جو لوگ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص اپنا فضل کرم کرتا ہے.
اور جو لوگ اپنی اسی پرانی ایک بساط میں رہ کر، پرانی اپنی ایک اسٹریٹجی میں رہ کر کہ بس ایک ہی جیسا وقت ہے، اگر کسی نے کہا کہ جی کپڑے ہی بیچنا ہے تو ساری عمر کپڑے میں ہی لگے رہے، کسی نے کہا جی جوتا بیچنا ہے تو ساری عمر جوتے میں ہی لگے رہے، کسی نے کہا کہ جی امپورٹ کا کرنا ہے کام تو ساری عمر امپورٹ کا ہی کرتے رہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آپ کر رہے ہیں کام، لیکن وہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے کام ہوتا ہے. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں پھر اجتماعی جو ہے روزی شامل ہوتی ہے. اس اجتماعی روزی میں جو آفرز آتی ہیں وہ انسان کی کیپیسٹی سے بڑی ہوتی ہیں، اس کی ورث سے بڑی ہوتی ہیں. وہ پھر اللہ پاک اس کو اس حساب سے اس معاملات سے دیتا ہے، نوازتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں آفر کی. اب تھوڑی سی بات ذرا دوسرے پہلو پر کرتے ہیں تاکہ آپ اس چیز کو بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ یہ لفظ آفر آج کیوں ڈسکس کیا گیا، یعنی پیش کرنا کیوں ڈسکس کیا گیا. ایکچولی اس کی بیس یہ تھی کہ انیشل جب اس عالم میں یا اس گلیکسی میں اسلام کا سسٹم جب آن ہوا تو اس وقت آفرز مختلف لوگوں کو دی گئیں. کسی کو یہ آفر دی گئی، کسی کو یہ آفر دی گئی، کسی کو یہ آفر دی گئی. اب اس آفر میں جو جس کے اندر جس کو اٹریکشن لگی اس نے اس آفر کو پک کیا. وہ آگے نکلا یا پیچھے نکلا یا آگے بات کریں گے یا ہسٹری بتاتی ہے آپ کو. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آج اس پورے ماحول میں، اس پورے سسٹم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو آفرز ہوئی تھیں، جو پیشکش ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے کیا لفظ، کیا اپنے منہ سے کیا کہتے ہیں اس کو، الفاظ بیان کیے تھے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کتنا اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر فضل اور کرم ہے اسپیشلی اس چیز کا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی ایک بات ہے. اور اس وقت کی جو مشرکین تھے انہوں نے جو آفرز دی تھی، ان آفرز کو ہٹا کر ان کی ایک ہی تھنکنگ، ایک ہی اسٹریٹجی تھی کہ نہیں، اپنی امت کو، اپنے بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو سیو کرنا. تو اس طرح کئی آفرز ہیں ایسی جس پہ اگر تھوڑی سی نظر ثانی کریں یا تھوڑی سی ونڈو ہماری کھلے یا رب ہمیں اتنا فہم یا ویژن دے تو شاید پھر ہم سمجھ سکیں کہ ہاں یہ اس طرح معاملات ہیں. تو آفر اب آتی ہے آپ کے پاس، آج آتی ہے، کل آتی ہے، پرسوں آتی ہے. تو اس کو ذرا پریکٹیکل سمجھیے گا کہ یہ آفر کہاں سے آ رہی ہے اور اس آفر کے پیچھے کیا ایسا ایم چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے آگے چلنا ہے. اور جہاں پر آفر کا سلسلہ ہینگ ہوگا، جہاں آفر کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، وہاں پھر آپ ایک جیسے اوسطاً مناسب زندگی جو ہے، دیکھیں زندگی تو سب کی گزرنی ہے، میری بھی، آپ کی، چھوٹے کی بھی، بڑے کی بھی. لیکن کچھ زندگی میں اس طرح کے اگر کام، کچھ زندگی میں اس طرح کی اگر چیزیں ہو جائیں کہ پراپر ہم آفر کو کنسیو کر لیں اور اس آفر کے بعد اپنی زندگی کا رخ، اپنی زندگی کا انداز اگر بدلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شامل ہے. ہمارے ہر لمحے میں، ہماری ہر سوچ میں، ہمارے ہر سٹیپ میں اس کی مشیت، اس کا راز، اس کی رضامندی جو ضرور حاصل ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو آفریں ہیں وہ بڑی